کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ آج ہم اسی احساس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ماخذ میں بتایا گیا ایک روحانی حل تلاش کریں گے جس میں صرف 30 منٹ لگتے ہیں۔ چلیں اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ خود سے پوچھتے ہیں کہ بھئی سب کچھ تو ہے پھر بھی یہ خالی پن کیوں ہے؟ یہی وہ احساس ہے جس کی تہہ تک ہم آج پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بے چینی کی ایک بڑی وجہ ہماری آج کی تیز رفتار دنیا ہے۔ آئیے پہلے ان علامات کو پہچانتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارا ذہن واقعی اندر سے پریشان ہے۔ یہ علامات شاید جانی پہچانی لگیں۔ ایک مسلسل کنفیوژن جہاں دماغ صاف سوچ ہی نہیں پاتا۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی کا احساس جیسے ختم سا ہو گیا ہو۔ یہاں تک کہ وہ لمحے جو خوشی کے ہونے چاہیے وہ بھی خالی خالی سے لگتے ہیں۔ ہمارے ماخوذ کے مطابق یہ سب اندرونی خلوشار کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو آخر اس بے چینی کی جڑ کیا ہے؟ ہمارا ماخذ ایک بہت دلچسپ جواب دیتا ہے۔ یہ سب ہماری فطرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لیکن فطرت سے دوری کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں سمجھتے ہیں۔ فطرت کو نا اپنی روح کی ڈیفالٹ سیٹنگ سمجھ لیں۔ یہ وہ خالص قدرتی حالت ہے جس پر ہم سب پیدا ہوئے تھے، اور جب ہم اس بنیادی سیٹنگ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ایک مشین کی طرح جو اپنی اصل سیٹنگز پر نہ چل رہی ہو۔ یہاں ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، جس طرح سانس کا پھولنا جسمانی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح غصہ اور الجھن جیسی کیفیتیں ہماری روح کی بیماری کی علامت ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہماری اصل فطرت سے کمزور پڑ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ صدیوں سے ہمارے بزرگ اور صوفیہ کرام اس روحانی بے چینی کا حل جانتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ آئیے ان کی حکمت سے سیکھتے ہیں۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ بزرگ اپنی زندگی کا کچھ حصہ مراقبے یعنی گہرے غور و فکر کے لیے وقف کرتے تھے۔ یہ صرف خاموش بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اپنے اندر کی دنیا میں اتر کر اپنے حقیقی سوالوں کے جواب تلاش کرنا تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، مسئلے کی جڑ باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ جب ہم خود کو، اپنی ذات کو وقت دینا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہی ہم اپنی اصل فطرت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس دوری کو ختم کیسے کریں؟ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، وہ قابل عمل روحانی وظیفہ جو ماخذ میں تجویز کیا گیا ہے۔ اس طاقتور عمل کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہے؟ صرف 30 منٹ۔ جی ہاں، صرف آدھا گھنٹہ جو زندگی میں گہری تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس روحانی علاج کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں پر ہے۔ ان ناموں کو پکارنا اس عمل کی روح ہے، کیونکہ ہم براہ راست خالق سے اس کی تخلیقی اور رحیم صفات کے ذریعے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل 3 بہت سادہ مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک روحانی ماحول بنانا ہے۔ دوسرا اور مرکزی مرحلہ 30 منٹ تک پوری توجہ کے ساتھ یا بدیعو یا رحمانو کا ورد کرنا اور اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آخر میں تیسرا مرحلہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ تو اگر اس عمل کو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو ہو کیا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی مشق ہماری زندگی میں کون سی مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس عمل کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ یہ نہ صرف شادی یا مالیات جیسے بڑے مسائل کے حل کا راستہ کھول سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی اہم، یہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، یعنی حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت، اور ایک ایسا گہرا سکون جو بیرونی حالات پر منحصر نہیں ہوتا۔ یہ بات اس کیفیت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی مضبوطی ہے جہاں زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان بھی چہرے پر پریشانی کی ایک لکیر نہیں لا سکتے۔ تو آخر میں سوال صرف اتنا سا ہے، کیا اپنی روح کی صحت کے لیے اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں سے روزانہ صرف 30 منٹ نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہر ایک کو خود ہی دینا ہے۔